بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب الایمان۔ باب الایمان وقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمس وهو قول وفعل ویزید وینقص۔ ایمان کا بیان اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ وَهُوَ قَوْلٌ وَفِعْلٌ، اور وہ قول اور فعل ہے۔ وَيَزِيدُ وَيَنْقُصُ، اور وہ زیادہ ہوتا ہے اور کم بھی ہوتا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے کتاب بدء الوحی کا تذکرہ کیا اور اس بات کو ثابت کیا کہ پورا دین جو ہے وہ وحی ہے، اور اس کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الایمان کو پہلے ذکر کیا، کیونکہ تمام اعمال کی بنیاد ایمان اور عقیدے پر ہے۔ ایک آدمی نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، حج کرتا ہے، لیکن اس کے دل میں ایمان نہیں ہے تو یہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اس کے لیے فائدہ مند نہیں ہے۔ تو کسی بھی عمل سے پہلے ایمان کا ہونا یہ سب سے زیادہ ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے کتاب الایمان کا تذکرہ کیا۔ ایمان جو ہے وہ 4 چیزوں کا نام ہے۔ سب سے پہلے دل کا عقیدہ، دوسرے نمبر پر دل کا عمل، تیسرے نمبر پر زبان کا قول، اور چوتھے نمبر پر اعضاء کا عمل، یعنی بندہ عمل کے ذریعے اس کو ثابت کرے۔ یہ 4 چیزیں جو ہیں، یہ ایمان ان 4 چیزوں کا مرکب ہے۔ دل کا عقیدہ کیا ہوتا ہے؟ بندہ سب سے پہلے اس کے ایمان ہونے کی دلیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان الایمان ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ۔ یہ ایمان رکھنا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، فرشتوں پر ایمان لانا، اس کی کتابوں پر، رسولوں پر، آخرت کے دن پر، اچھی بری تقدیر پر ایمان لانا، یہ دل کا عقیدہ ہے۔ دوسرے نمبر پر دل کا عمل ہوتا ہے، یعنی ایک دل کا عقیدہ ہوتا ہے اور ایک دل کا عمل ہوتا ہے۔ جیسے الحیاء من الایمان، حیا ایمان سے ہے، تو اب اس کا تعلق بندے کے دل کے ساتھ ہوتا ہے۔ دل کے اور بھی کئی سارے اعمال ہوتے ہیں، جیسے بندہ ڈرتا ہے یعنی خوف، اسی طرح امید، اللہ رب العالمین کے بارے میں آتا ہے لا تخافوہم وخافون ان کنتم مؤمنین۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان سے نہیں ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو اگر تمہارے اندر ایمان موجود ہے۔ تو یہ دل کا عمل ہوتا ہے۔ تیسرے نمبر پر زبان کا جو قول ہوتا ہے یہ شامل ہے، اور زبان کے قول میں بندہ اس بات کا اظہار کرے لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، تو یہ زبان سے اس کو بیان کرنا پڑے گا۔ اور چوتھے نمبر پر اپنے اعضاء کے ذریعے ان تمام باتوں کو ثابت کرنا ہے۔ جیسے بندہ اپنی زبان سے کہتا ہے کہ نماز پڑھنی چاہیے، اور دل سے اس بات کو تسلیم بھی کرتا ہے، اور دل کا عقیدہ بھی ہے کہ اللہ کی بندگی ہم مسلمانوں کے اوپر فرض ہے۔ اب نماز کو اپنے اعضاء کے ساتھ پڑھنا، اپنے اعضاء کے ذریعے ان باتوں کو ثابت کرنا، یہ چوتھے نمبر پر ایمان میں شامل ہے، اور ایمان ان تمام چیزوں کا مرکب ہے۔ اگر ان میں سے کسی ایک کا انکار کر دیا جائے تو بہر صورت ایمان جو ہے وہ انسان کا کامل نہیں ہوتا،
اور کسی ایک کا انکار کرنا انسان کے لیے کسی طور پر بھی مناسب نہیں ہے۔ اب ایمان کی اس تعریف کو لے کر کے یا مسئلہ ایمان کو لے کر کے بہت سے ایسے فرق پیدا ہوئے۔ کسی نے کہا کہ ایمان جو ہے نا وہ صرف عقیدے کا نام ہے، بلکہ انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ ایمان صرف معرفت یعنی جان لینے کا نام ایمان ہے، زبان سے اقرار اور عمل کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ بندہ دلی طور پہ، جیسے آج بھی بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ بھئی نماز اس لیے نہیں پڑھتے کیونکہ نماز جو ہے نا وہ دل کا نام ہے، اور ہم دلی طور پہ ہر وقت اللہ رب العالمین کی بندگی کے لیے ہم تیار رہتے ہیں، لہذا ہمیں عمل کی ضرورت نہیں ہے۔ تو پہلا گروہ یہ ہوا، جیسا کہ مرجیہ نے کہا اور جہمیہ نے کہا کہ یہ صرف اور صرف ایمان جو ہے نا یہ بندے کے عقیدے کا نام ہے اور جان لینے کا نام ہے، زبان سے اقرار کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے اور اپنے عمل کے ذریعے ان باتوں کو ثابت کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ صرف ایک بندے نے کہہ لیا کہ میں اپنے دل سے اس بات کو سمجھ لیا تو وہ بندہ مومن ہو چکا ہے۔ یہ ان لوگوں نے مزید یہ کہا کہ ایمان کے ساتھ کوئی جو معصیت ہوتی ہے، نافرمانی ہوتی ہے، وہ ایمان کو نقصان نہیں دیتی، جس طرح کفر کے ساتھ کوئی نیکی فائدہ نہیں دیتی۔ تو ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سب سے کامل آدمی اس دنیا میں قول و فعل میں سب سے بڑا فاسق ایک جیسے ہیں، یعنی ایک بندہ جو ہے وہ محض اپنے دل سے اس بات کو سمجھتا ہے کہ اللہ ہے اور یہ ان چیزوں کا اپنے دل کے ذریعے ہی اقرار کر لیتا ہے، زبان سے اور اپنے عمل سے اس بات کو ثابت نہیں کرتا، تو وہ کہتے ہیں یہ بندہ جس قدر بھی نافرمانیاں کرتا رہے، اللہ کی معصیتیں کرتا رہے، اس کے ایمان میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ بعض لوگوں نے کہا کہ ایمان قول، فعل اور عمل کا نام ہے، جب تک یہ ساری چیزیں ثابت نہیں ہو جاتی بندہ مومن ہی نہیں ہوتا۔ تو انہوں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ کبیرہ گناہوں کا جو مرتکب ہوتا ہے وہ کافر ہوتا ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے اور ہمیشہ کے لیے وہ جہنم میں رہے گا، جیسا کہ یہ خوارج کا عقیدہ ہے۔ تو یہ عقیدہ بھی غلط ہے۔ اہل السنہ کیا کہتے ہیں؟ اہل السنہ یہ کہتے ہیں کہ ایمان ان چار چیزوں پر مشتمل ہے، یعنی دل کا عقیدہ، ایمان دل کا عمل، زبان کا قول اور اعضاء کا عمل۔ لیکن ان میں سے بعض ایمان کے لیے رکن اور شرط ہیں کہ اگر وہ نہ ہو تو ایمان نہیں رہتا، اور بعض اس طرح کے بلکہ ان کے نہ ہونے سے مومن کامل نہیں رہتا، ناقص الایمان مومن ہوتا ہے، کافر نہیں ہوتا۔ یعنی ایک بندہ اپنے زبان سے اظہار کرتا ہے، عملی طور پہ کبھی وہ کام کر لیتا ہے، کبھی وہ کام نہیں کرتا، تو اہل السنہ اس کو ایمان سے خارج نہیں کرتے، اس کو کافر نہیں کہتے، اس کو دائرہ اسلام سے نہیں نکالتے، ہمیشہ کے لیے جہنمی نہیں قرار دے دیتے، بلکہ کہتے ہیں یہ بندہ مومن ہے لیکن اس کے ایمان میں نقص ہے، اس کے ایمان میں کمی ہے۔ آپ کو پتہ ہوگا کہ اسلام میں سب سے پہلی جو بدعت ہے وہ خوارج سے شروع ہوئی تھی۔ جو مسلمان ان کے خیال میں کسی کبیرہ گناہ کا مرتکب تھا، انہوں نے اسے اسلام سے خارج اور واجب القتل قرار دے دیا، اور ایسی بے شمار مسلمانوں کے ساتھ لڑائیاں ہوئیں۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ ان کے ساتھیوں کو کافر قرار دے کے ان سے بعض لوگ قتال اور لڑائی کرنے لگے، اور چھوٹی چھوٹی غلطیاں اور چھوٹے چھوٹے نافرمانیاں ان کو بنیاد بنا کر کے کافر قرار دے دیا۔ تو یہ جو فتنہ ہے اہل السنہ ان کا انکار کرتے ہیں۔ ایک فتنہ جو ہے وہ ارجاء کا فتنہ ہے، جیسا کہ مرجیہ جو ہیں، تو ان لوگوں نے کہا کہ ایک چیز یعنی معرفت یا تصدیق کو ایمان قرار دے دیا، اور دو چیزوں میں تصدیق اور اقرار کو ایمان قرار دے دیا اور عمل کو اس میں مؤخر کر دیا اور ایمان سے خارج کر دیا۔ کہا کہ ایک بندہ صرف یہ کہہ لیتا ہے
یعنی زبان سے کہہ لیا اور دل سے اس کی تصدیق کر لی، پھر بھلے عمل اس کا کیا یا نہیں کیا۔ یعنی سادہ انداز میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ ان لوگوں نے کہا کہ بندہ دل سے تصدیق کر لے اور زبان سے کلمہ پڑھ لے اور اس کے بعد وہ پکا مومن ہو جاتا ہے۔ تو یہ بھی ایک عقیدہ رہا ہے اور آج بھی یہ عقیدہ موجود ہے کہ لوگوں نے کہا کہ ایمان تصدیق اور قول کا نام ہے، پھر بھلے بندہ اپنی زبان اپنے عمل کے ذریعے اس کو ثابت کرے یا اس کو ثابت نہ کرے۔ یہاں تک کہ لوگوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ ایک بندہ جو ہے نا وہ نماز نہیں پڑھتا اور نماز نہ پڑھے تب بھی وہ کامل ایمان ہوتا ہے، یعنی ایک بندہ نماز نہیں پڑھتا پھر بھی اس کا ایمان کامل ہوتا ہے۔ یہ بھی قاضی ابو یوسف جو ہیں ان کے بارے میں آتا ہے کہ قاضی ابو یوسف اسحاق بن راہوے نے کہا ہے، ہمیں یحییٰ بن آدم نے بیان کیا کہ ابو اسحاق نے قاضی شریک کے پاس ایک شہادت دی تو انہوں نے اس کو رد کر دیا اور کہا کہ میں اس شخص کی شہادت قبول نہیں کرتا جو یہ گمان کرتا ہے کہ نماز ایمان میں سے نہیں ہے۔ یعنی آپ اندازہ کریں کہ ایک وقت تھا قاضی ابو یوسف کی شہادت کو محض اس لیے رد کر دیا گیا کہ ان کا یہ نظریہ تھا کہ نماز ایک بندہ نہیں پڑھتا تو وہ بھی کامل الایمان ہوتا ہے، اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ وہ قاضی القضات کے عہدے پر فائز ہوئے اور ان کی مرضی اور منشا کے خلاف کوئی بھی قاضی کا تقرر نہیں ہوتا تھا، اور پھر یہ عقیدہ سرکاری طور پر یہ عقیدہ بنا دیا گیا کہ کوئی بندہ نماز نہیں بھی پڑھتا پھر بھی وہ مومن ہے، کوئی بندہ صدقہ خیرات زکوٰۃ نہیں دیتا پھر بھی وہ مومن ہے، ایک بندہ جہاد نہیں کرتا محض اپنی زبان سے ان باتوں کا اظہار کر لیتا ہے تو انہوں نے اس کو بھی مومن قرار دے دیا۔ اور یہاں تک کہ بعض لوگوں نے یہ کہہ دیا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کا جو ایمان ہے اور ایک عام شخص کا جو ایمان ہے یہ برابر ہے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں اس بات کو ثابت کیا ہے کہ ایمان جو ہے وہ کم بھی ہوتا ہے اور ایمان زیادہ بھی ہوتا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے، میں مختلف شہروں میں 1000 سے زائد علماء سے ملا، میں نے ان میں سے کسی ایک شخص کو بھی نہیں دیکھا جو اس بات سے اختلاف کرتا ہو کہ ایمان قول اور عمل ہے اور زیادہ بھی ہوتا ہے کم بھی ہوتا ہے۔ یعنی میں نے اپنے اساتذہ میں 1000 سے زائد علماء کرام سے ملا اور کوئی بندہ بھی ایسا نہیں ملا جو یہ کہتا ہو کہ ایمان صرف قول کا نام ہے، عمل کو اس میں شامل نہیں کیا۔ دیکھیں قرآن مجید ہم جب بھی پڑھتے ہیں اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کا جہاں تذکرہ کیا ہے تو اس تذکرے میں اس بات کو شامل کیا ہے کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بلا شبہ وہ لوگ جو ایمان لائے انہوں نے نیک اعمال کیے۔ تو اللہ نے ایمان کے ساتھ عمل کو ثابت کیا ہے اور عمل کو ذکر کیا ہے، اور محدثین جو ہیں وہ بھی ایمان یہی کہتے ہیں کہ ایمان محض کلمہ پڑھ لینے کا نام نہیں ہے، ایمان محض مان لینے کا نام نہیں ہے، اور ایمان محض اپنے دل سے معرفت اور اس کی تصدیق کر لینے کا نام نہیں ہے، بلکہ عمل کے ذریعے بھی اس کو ثابت کرنا پڑے گا۔ شیخ محمد بن صالح رحمۃ اللہ علیہ نے جو صحیح بخاری کی شرح لکھی اس میں اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ اہل سنہ والجماعہ کا کہنا یہ ہے کہ ایمان زیادہ ہوتا ہے اور کم بھی ہوتا ہے۔ چنانچہ جو شخص 1 درہم خرچ کرے وہ اس شخص کی طرح نہیں ہو سکتا جو 2 درہم اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، بلکہ اس بات کو ماننا پڑے گا کہ جس نے 2 درہم اللہ کے راستے میں دیے اس کا ایمان 1 درہم اللہ کے راستے میں دینے والے سے زیادہ ہے۔ اب یہ عمل کی مثال ہے۔ اسی طرح زبان سے قول کا جہاں معاملہ ہے، ایک شخص 10 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے اور ایک شخص 100 مرتبہ یہ کلمہ پڑھتا ہے، اب ان دونوں کا تعلق زبان سے ہے تو لازمی طور پہ اس بات کو ماننا پڑے گا کہ جس نے 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھا اس کا ایمان پہلے والے آدمی سے زیادہ ہے۔ اور اسی طرح ایک بندے کا تعلق اللہ کے ساتھ اتنا گہرا ہے کہ وہ اللہ رب العالمین پر توکل کرتا ہے اور اللہ رب العالمین سے خوف بھی ہے، امید بھی ہے، یہ آدمی اس آدمی کی طرح نہیں ہو سکتا جو توکل تو صرف اللہ پر کرتا ہے مگر خوف اور امید کسی اور سے بھی رکھتا ہے۔ اب اگر دونوں کا مقابلہ کر لیا جائے دلی طور پر
تو یہ شخص جو ڈرتا بھی اللہ سے ہے، امید بھی اللہ رب العالمین پر رکھتا ہے اور بھروسہ بھی اس کا اللہ رب العالمین پر ہے، یہ آدمی ایمان میں اس آدمی سے بڑھ جائے گا جس کا تعلق توکل اللہ پر ہے لیکن کسی اور سے بھی ڈرتا ہے اور امیدیں اس نے کسی اور پر بھی لگا رکھی ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایمان جو ہوتا ہے وہ زیادہ بھی ہوتا ہے اور کم بھی ہوتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ سے درخواست کی تھی، ربی ارینی کیف تحیی الموتیٰ، اے میرا مجھے دکھا تو مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں کہا تھا ولم تؤمن، تو ایمان نہیں لایا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا بلا ولکن لیطمئن قلبی، ایمان تو ہے لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا دل مطمئن ہو جائے۔ اب پہلے بھی ابراہیم علیہ السلام اس بات کو مانتے تھے، لیکن جب آدمی اپنی آنکھوں سے کسی چیز کو دیکھ لیتا ہے، لیس الخبر کالمعاینہ، یعنی ایک بندے نے کہا کہ بھائی آپ کا جو فلاں رشتہ دار ہے نا وہ ایکسیڈنٹ اس کا ہو گیا ہے، اب آپ کو ایک تکلیف ہوگی اور آپ دلی طور پہ پریشان ہوں گے، لیکن وہ کیفیت کہ آپ وہاں سے پھر نکلے اور جا کر کے اپنے اس بھائی کو اس حالت میں دیکھ لیا، ایکسیڈنٹ کے بعد جو اس کی حالت ہوئی پڑی ہے، تو آپ نے تو پہلے بھی اس کو سمجھ لیا تھا، لیکن جب آپ نے اس کو دیکھا پھر آپ کو یقین ہو گیا، آپ کا احساس بڑھنے لگا اور آپ زیادہ اس کے ہمدرد ہو گئے اور پہلے سے زیادہ آپ کو پریشانی ہوئی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایمان اس کی بات پر تھا، پہلے بھی تھا، لیکن جب اپنی آنکھوں سے آپ نے اس کو دیکھا تو یہ ایمان بڑھ گیا۔ کوئی بندہ آپ کو خبر دیتا ہے کہ بھئی شہد جو ہے نا یہ میٹھا ہوتا ہے، تو آپ نے مان لی اس کی بات، اور دوسرا یہ کہ آپ نے اس کو کھا کر کے دیکھا، اب یہ جو ایمان آپ کا ہوگا نا اس کے بارے میں یہ پہلے سے زیادہ پختہ ہوگا۔ تو محدثین نے ان باتوں کو ثابت کیا ہے آیات کے ذریعے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے پھر 8 آیات کا یہاں پہ تذکرہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم، اللہ تعالیٰ نے جب اہل ایمان کے دلوں میں سکینت نازل فرمائی اور فرمایا کہ تاکہ وہ ایمان کے ساتھ ایمان میں زیادہ ہو جائیں، یعنی پہلے بھی ایمان تھا پھر ایمان میں اور زیادہ ہو جائیں۔ وزدناہم ہدی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے انہیں ہدایت میں زیادہ کر دیا۔ وَيَزِيدُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى، آگے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اور اللہ نے ان لوگوں کو جنہوں نے ہدایت پائی ہدایت میں زیادہ کر دیا۔ اگر وہ پہلے ہی ہدایت یافتہ تھے، مومن تھے، تو پھر اللہ نے ان کو زیادہ کس میں کیا؟ تو اس کا مطلب یہ کہ پہلے مومن تھے، اللہ نے ان کے ایمان کو بڑھا دیا۔ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا ایمانا، آگے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں تاکہ وہ لوگ جو ایمان لائے ایمان میں زیادہ ہو جائیں۔ وقولہ، اور اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے ایکم زادتہ ہذہ ایمانا فاما الذین آمنوا فزادتہم ایمانا، تو تم میں سے کس کو ایمان میں زیادہ کیا؟ تو جو لوگ ایمان لائے سو ان کو تو اس نے ایمان میں زیادہ کر دیا۔ آگے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے فخشوہم فزادہم ایمانا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ کہ لوگوں نے ان سے کہا کہ لوگوں نے تمہارے لیے فوجیں اکٹھی کر لی ہیں، یہ جنگ کی بات ہے، تو ان سے ڈرو، تو اس بات نے انہیں ایمان میں زیادہ کر دیا۔ پہلے مومن تھے تو جہاد کرنے کے لیے آئے تھے نا، لیکن جب لوگوں نے کہا کہ بھئی کافر تمہارے مد مقابل بہت زیادہ ہیں، تو اس بات نے ان کے ایمان کو پہلے کے نسبت بہت زیادہ بڑھا دیا۔ وقولہ تعالی، اور اللہ رب العالمین کا یہ بھی ارشاد ہے وما زادہم الا ایمانا وتسلیما، اور اس چیز نے ان کو ایمان اور فرما برداری ہی میں زیادہ کیا۔ تو یہ 8 آیات ہیں قرآن مجید سے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو ذکر کیا ہے۔ اس سے بھی اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ ایمان میں زیادتی بھی ہوتی ہے اور ایمان میں کمی بھی ہوتی ہے۔ قرآن مجید کی واضح آیات اور واضح نصوص کو چھوڑ کر کے کوئی بندہ یہ کہے کہ جبرائیل علیہ السلام اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی اللہ اور اس کے رسول کی جو تصدیق ہے نا، یہ ہماری تصدیق کے برابر ہے، یعنی ان کا ایمان اور ہمارا ایمان
یہ آپس میں برابر ہے، تو یہ ایک بڑی ایسی بات ہے کہ جس کا انکار کوئی جاہل شخص ہی کر سکتا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے آگے ذکر کیا ہے والحب فی اللہ والبغض فی اللہ من الایمان، اللہ کے بارے میں محبت اور اللہ رب العالمین کے بارے میں دشمنی رکھنا بھی ایمان سے ہے۔ وکتب عمر بن عبد العزیز الی عدی بن عدی، اور عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے عدی بن عدی کو لکھا تھا، کہا تھا ان للایمان فرائض، ایمان کے کچھ فرائض ہیں، وشرائع کچھ احکام ہیں، وحدودا کچھ حدود ہیں، وسننا اور کچھ سنتیں ہیں، اور جس نے انہیں پورا کر لیا اس نے ایمان پورا حاصل کر لیا، اور جس نے انہیں پورا حاصل نہ کیا تو اس نے ایمان پورا حاصل نہ کیا۔ تو عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں، انہوں نے جو عدی بن عدی کو ایک خط لکھا تھا اس میں بھی اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ ایمان جو ہے نا اس کے کچھ فرائض ہیں، کچھ احکام ہیں، کچھ حدود ہیں، جس نے ان کو پورے طریقے سے حاصل کر لیا گویا اس نے پورے ایمان کو حاصل کر لیا، اور جس نے اس کو پورے طریقے سے حاصل نہیں کیا تو گویا اس نے پورے طریقے سے حاصل نہیں کیا۔ مطلب یہ ہے کہ ایمان جو ہے وہ عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ، جسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بطور دلیل ذکر کیا ہے کہ وہ بھی اس بات کو سمجھتے تھے کہ ایمان جو ہے وہ کم بھی ہوتا ہے اور زیادہ بھی ہوتا ہے۔ اور عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے مزید یہ لکھا، اگر میں زندہ رہا تو میں تمہیں تمہارے لیے بیان کر دوں گا تاکہ تم ان پر عمل کرو، اور اگر میں فوت ہو گیا تو میں تمہارے ساتھ رہنے کی کوئی زیادہ حرص کرنے والا نہیں ہوں۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا دل مطمئن ہو جائے، تو ان کا عقیدہ بھی یہ تھا۔ اور معاذ رضی اللہ عنہ نے ایک دفعہ کہا اجلس بنا نؤمن ساعہ، کہا کہ ہمارے ساتھ بیٹھیے، ہم کچھ گھڑیاں جو ہے نا کچھ گھڑی ایمان لائیں، یعنی ایمان کو گرمائیں اور ایمان کو بڑھائیں۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے الیقین الایمان کلو، یقین جو ہے نا یہ سارے کا سارا ایمان ہے، سارے کا سارا ایمان ہے۔ وقال ابن عمر، اور ابن عمر رضی اللہ عنہما جو تھے وہ کہا کرتے تھے کہ لا یبلغ العبد حقیقت التقوی حتی یدع ما حاک فی الصدر۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کہا کرتے تھے کہ بندہ تقوی کی حیثیت کو نہیں پہچانتا یہاں تک کہ جو بات دل میں کھٹکے اس کو چھوڑ دے۔ اور مجاہد کے بارے میں آتا ہے شرع لکم، تمہارے لیے وہی دین مقرر کیا ہے جسے قائم کرنے کا حکم نوح علیہ السلام کو دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اے محمد، ہم نے تجھے اور نوح کو ایک ہی دین کی تاکید کی ہے۔ اور ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا شرعۃ ومنہاجا کا مطلب یہ ہے ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لیے الگ ایک راستہ اور ایک طریقہ مقرر کیا ہے۔ تو یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کئی سارے آثار ذکر کیے اور کئی سارے محدثین کی جو توضیحات ہیں ان کا ذکر کیا، اور اس بات کو ثابت کیا ہے کہ ایمان جو ہوتا ہے یہ زیادہ بھی ہوتا ہے اور ایمان کم بھی ہوتا ہے، اور اس میں کمی بیشی جو ہے یہ محدثین رحمۃ اللہ علیہم ان کا عقیدہ بھی ہے، ان کا نظریہ بھی ہے، اور جو بندہ ان چیزوں کا انکار کر دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے اس نے ایمان کی نہ تعریف کو سمجھا ہے نہ اس کی حقیقت کو سمجھا ہے۔ خلاصہ یہ ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جس کا یہاں پہ بڑی تفصیل کے ساتھ تذکرہ کیا ہے، اور آگے اس پہ بہت سے دلائل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت کریں گے۔ خلاصہ یہ ہے کہ ایمان جو ہے وہ قول، فعل اور عمل کا نام ہے۔ 4 چیزیں جس میں بندے کے دل کا عقیدہ ہوتا ہے اور دل کا عمل ہوتا ہے، زبان سے اس کا اقرار ہوتا ہے اور اپنے عمل کے ذریعے اس کا اظہار ہوتا ہے۔ پھر ایمان جو ہے وہ وقت کے ساتھ کم بھی ہوتا ہے اور ایمان زیادہ بھی ہوتا ہے، اور ہمیں ایسے اسباب اختیار کرنے چاہیے جن سے ہمارا ایمان اس کو تقویت ملے، ایمان بڑھتا رہے، اور یہی ایمان ہے جس کی بدولت اللہ رب العالمین نے جنت اور جہنم کے فیصلے کرنے ہیں۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے صحیح معنوں میں حدیث کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔